بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دیوبند اسلامک اکیڈمی اینڈ ریسرچ سینٹر کے ہفتہ واری پروگرام بے لاگ گفتگو میں آج ہم نے ایک ایسے موضوع کو چنا ہے جو اس وقت ملت اسلامیہ ہند کے سامنے بہت سارے سوالات لے کر پاؤں پسار چکا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مسئلہ ارتداد کا۔ اس وقت پورے ملک میں ارتداد کی ایک ایسی لہر چل رہی ہے کہ جس سے نمٹنے کے لیے نہ صرف دینی علوم کے ماہرین بلکہ سماجی اور اصلاحی مہم چلانے والے افراد بھی کوشش اور تگودو میں لگے ہوئے ہیں۔ ملت اسلامیہ ہند کے سامنے جہاں ایک طرف لو جہاد کی شکل میں منو اسمرتی کے قانون کو ماننے والوں نے ارتداد کی ایک مہم چھیڑ رکھی ہے، تو وہیں دوسری طرف عیسائی مشنریوں نے ایک لمبی مہم کے نتیجے میں قبائلی علاقوں میں بڑی تعداد میں مسلم نوجوانوں اور مسلم بچیوں کو ارتداد کا نشانہ بنایا ہے۔ دوسری طرف یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں عصری تعلیمی اداروں میں جس طریقے سے مسلم بچیوں اور نوجوانوں کے اندر فکری یا ذہنی ارتداد کی شکلیں دیکھنے کو ملی ہے، یہ بھی امت مسلمہ کے سامنے ایک بڑا حساس اور نازک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ دیوبند اسلامک اکیڈمی کا بنیادی مقصد فکری اور نظریاتی میدان میں کام کرنے والی جتنی بھی باطل جماعتیں اور طاقتیں ہیں ان کی کس طریقے سے سرکوبی کی جائے اس کے حوالے سے علماء کو تیار کرنا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر آج ہمارے ساتھ دیوبند اسلامک اکیڈمی کے دو ریسرچ اسکالر موجود ہیں۔ ان میں سے ایک دینی علوم کے ماہر کے حیثیت سے مولانا عمران ارشد قاسمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دوسری طرف عصری اداروں پر گہری نظر رکھنے والے اور ارتداد کی وجوہات پر ریسرچ کرنے والے مولوی زبیر انصاری صاحب، جناب زبیر انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ دونوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آج کے اس پروگرام میں آپ دونوں کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے سوال کریں گے عالم دین مولانا عمران ارشد قاسمی بارہمنکوی سے کہ آپ یہ بتائیں کہ ارتداد کے حوالے سے دین اسلام نے کیا کچھ احکامات بتلائے ہیں اور ارتداد کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال جو ہے وہ دو جز رکھتا ہے، ایک تو ارتداد کی تعریف اور دوسرے ارتداد کے احکامات۔ سب سے پہلے میں ارتداد کی تعریف بیان کروں گا کہ ارتداد کے لفظی جو معنی آتے ہیں لوٹنے اور پھرنے کے ہیں۔ مرتد اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لوٹ جائے۔ عام طور پر یہ لفظ دینی ارتداد کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی کسی شخص نے اسلام کو قبول کیا اور اس کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا، ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں۔ اب ماہرین نے ارتداد کی 4 قسمیں کی ہیں۔ نمبر 1 قولی، نمبر 2 فعلی، نمبر 3 اعتقادی، نمبر 4 شکی۔ ہر ایک کی مثال میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قولی ارتداد جیسے اللہ اور اس کے رسول کو گالی دینا، اللہ کی نازل کی ہوئی کسی کتاب یا کسی نبی کا انکار کرنا، اللہ کی ربوبیت کا انکار کرنا، اور فعلی جیسے بت یا ستارے وغیرہ کو سجدہ کرنا، اعتقادی جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جن چیزوں پر امت کے حرام کا اجماع ہے ان میں سے کسی ایک کو بھی حلال سمجھنا، شکی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں شک کرنا یا کسی بھی نبی کی نبوت کے بارے میں شک کرنا یا قیامت کے بارے میں شک کرنا، حتیٰ کہ اسلام کے کسی رکن میں بھی شک کرنا، یہ ارتداد کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد دوسرا جز جو ہے ارتداد کے احکامات۔ تو ارتداد کے احکام میں سب سے پہلا حکم جو ہے وہ تبلیغ و نصیحت ہے، یعنی اگر کوئی شخص اعلان کے ساتھ مرتد ہوتا ہے تو مسلم معاشرے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے سامنے دلائل کی روشنی میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرے
تاکہ وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائے. اگر قابل لحاظ مدت تک وہ اسلام میں آ جاتا ہے تبلیغ و نصیحت کے بعد، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. لیکن اگر وہ قابل لحاظ مدت تک اسلام میں نہیں آ رہا ہے تو اب اس کو اسلامی عدالت کے حوالے کر دیا جائے گا، اور یہ عدالت کا کام ہے وہ اس کے ساتھ جو بھی فیصلہ کرے. بہت بہتر، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ارتداد کے اقسام اور اس کے احکامات کے حوالے سے بتلایا. میں ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ ارتداد کی اقسام جتنے بھی ہیں ان کو اجمالی طور پر بیان کر دیں. ارتداد کی 4 قسمیں ہیں: قولی، فعلی، شکی اور اعتقادی. بہت اچھا. تو ناظرین، یہ 4 قسمیں ہمارے سامنے نکل کر آئی ہیں. خاص کر مسلمانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ ارتداد کی جو 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ان 4 قسموں میں سے کسی ایک کے زمرے میں بھی اگر آدمی آتا ہے تو وہ ارتداد کے کسی نہ کسی زمرے میں داخل ہو کر اس کے احکامات اس کے اوپر نافذ ہوتے ہیں. اس وقت پورے ملک میں ارتداد کی جو چند قسمیں چل رہی ہیں ان میں سب سے زیادہ رائج قسم جو ہے وہ شکی ارتداد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ دین اسلام سے اس درجے دور ہو چکا ہے کہ وہ تھوڑی سی کوشش اور باطل طاقتوں کی جانب سے تھوڑی سی محنت کے نتیجے میں بہت تیزی کے ساتھ اسلامی مواد، قرآن و سنت، رسول اور خدا سے نہ صرف بغاوت کا اعلان کرتا ہے بلکہ شک بھی کرنے لگتا ہے کہ اسلام آیا حق ہے بھی یا نہیں. خیر، اس پر ہم پھر گفتگو کریں گے. ابھی ہمارے ساتھ جناب زبیر انصاری صاحب موجود ہیں جو عصری تعلیمی اداروں میں بڑی مدت سے کام کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کس طریقے سے ارتداد کی لہر ہے. تو ہم ان کا استقبال کرتے ہوئے پوچھیں گے کہ آج کے دور میں کالج یا یونیورسٹیوں کے جو طلبہ ہیں جو عصری دانشگاہوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان میں ارتداد کی لہر کیوں دوڑ رہی ہے یا وہ کیوں مرتد ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سے میرا ان اداروں سے تعلق رہا ہے اور جب سے میں ان اداروں کو جانتا ہوں، بنیادی اعتبار سے مجھے بہت ساری وجوہات سمجھ میں آئی. ہوتا یہ ہے کہ عصری اداروں میں یا عیسائی مشنریز میں جب والدین اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا اداروں میں ان کا ایڈمیشن کرا دیتے ہیں تو آپ یوں سمجھیے کہ ان عیسائی مشنریز میں طلباء کو جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے، وہاں انہیں جو تعلیم دی جاتی ہے، وہ اس انداز سے مرتب ہے کہ وہ کسی دین کو قبول نہیں کرتے، کسی مذہب کو ایکسپٹ نہیں کرتے. وجہ یہ ہے کہ ان کتابوں کی ترتیب ہی سیکولرزم پر دی گئی ہے. مسلمان ہی نہیں بلکہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو وہ مذہب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا بلکہ سیکولرزم کے تحت مذہب سے بیزار ہی رہے گا. پھر یہی بات ہے کہ جب چھوٹی عمر میں ہی انہیں سیکولرزم کے تحت تعلیم دی جاتی ہے، سیکولرزم کے حوالے سے انہیں پڑھایا جاتا ہے، تو بنیادی اعتبار سے ان کے عقائد بے انتہا کمزور ہوتے ہیں اور ضعیف ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر مسلمان ہوں تو انہیں اسلام میں شک اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور دیگر مذاہب کو ہو تو وہ پابندیوں سے بیزار رہ کر مذہب کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو بتلانا یہ ہے کہ بنیادی اعتبار سے ہی انہیں اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ مذہب سے بیزار رہتے ہیں. اور میں آپ کو بتلاؤں کہ چونکہ عصری تعلیم کا مقصد ہی یہ ہے کہ عیش پرستی ہو، تن پروری ہو یا تن آسائی ہو، اس کی بنیاد پر اگر وہ کسی مذہب کو فالو کرے گا، کسی مذہب کا فالوور بنے گا تو اسے قیدوں میں رہنا پڑے گا، بندشوں میں رہنا پڑے گا، جو اس کے مقصود کے بالکل خلاف ہے. اس کا مقصد تو یہ ہے کہ تن پروری ہو، عیش پرستی ہو، لیکن مذہب اسے روکے گا. مذہب اسلام کہے گا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں. دیگر مذاہب بھی اسے کہیں گے کہ یہ چیزیں اچھی ہیں، یہ چیزیں بری ہیں. لیکن یہ اس کے مقصد میں چونکہ رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، اس لیے وہ مذہب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ڈاکٹر ہو یا کسی اور کو جس کا مقصود عیش پرستی ہوتی ہے،
اس کے اندر انسانی ہمدردی نہیں ہوتی، اخلاقی ہمدردی نہیں ہوتی، اور اس کے اندر ہیومینٹی نہیں ہوتی، جس کی بنیاد پر وہ اپنے مقصود کی طرف آگے بڑھتا جاتا رہتا ہے۔ تو بنیادی اعتبار سے انہیں تعلیم ہی اس انداز سے دی جا رہی ہے کہ وہ کسی مذہب کو نہ مانے، تو اس اعتبار سے وہاں کا نظام ہی چونکہ سیکولرزم سسٹم کا ہے، اس لیے لوگ اور مذہب کو ماننے والے اور خاص طور سے مسلمان ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ نے بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی ہے، لیکن مجھے اس حوالے سے اختلاف کرنا پڑے گا کہ کالجز یا یونیورسٹیوں کا جو نظام ہے وہ سیکولرزم پر مبنی نہیں ہے، بلکہ کانوینٹ سسٹم پر مبنی ہے، لارڈ میکالے کا سسٹم ہے، اور اس سسٹم میں یہ بات خاص طور پر برتی گئی ہے یا اس کا لحاظ کیا گیا ہے کہ بچہ وہ چند انسانی اقدار پر تو تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھے، لیکن مذہب کی بنیادیں اس کے اندر نہ رچے نہ بسیں۔ تو اس کو سیکولر نظام نہیں کہا جائے گا، تعلیمی نظام کو کانوینٹ سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں، یا RSS کی جانب سے جو ودیا مندر سسٹم شروع کیا گیا ہے، یا اس طریقے سے عیسائی مشنریز کی جانب سے جو الگ الگ کوششیں چل رہی ہیں، اس کی مخالفت کی جا سکتی ہے۔ بہرحال من جملہ یا مشترکہ طور پر سیکولرزم کوئی نظام تعلیم نہیں ہے، ایک لمبی الگ بحث ہے۔ خیر، میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا۔ فی الحال آج کے اس مذاکرے میں ہم دوسرا سوال عالم دین مولانا عمران ارشد صاحب سے کریں گے کہ آپ یہ بتائیں کہ سسٹم کی خرابی کو سسٹم کے اندر رہ کر دور کیا جا سکتا ہے، تو کیا علماء کا طبقہ یا آپ بذات خود کبھی کالج یا یونیورسٹیوں کے طلباء سے ملے ہوں، یا آپ نے ملاقات کی ہو، یا آپ کی نظر میں ایسے واقعات ہوں کہ جس میں علماء نے ملاقات کی ہو، اور ان ملاقات کے نتیجے میں کیا اسباب آپ کے سامنے کھل کر آئے ہیں کہ جن کی روشنی میں آپ ہمیں بتائیں کہ ارتداد کالجز میں کیوں پھیل رہا ہے؟ سسٹم کی خرابی کو سسٹم میں رہ کر بالکل دور کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے سوال میں عرض کیا۔ اور رہی بات کالج کے بچوں سے ملنے کی، تو کالج کے بچوں سے مل کر کے ان سے ارتداد کے اسباب جاننے کی میں نے کوشش کی، جس کے چند اہم اسباب سامنے آئے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا سبب، معتبر اطلاعات کے مطابق کالجوں اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم مسلم لڑکیوں کے درمیان ایسے طلبہ چھوڑے جا رہے ہیں جو در حقیقت دشمنان اسلام کے ایجنٹ ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ وہ ان بچیوں کو جھوٹے عشق اور محبت کے جال میں الجھا کر ان کو ان کے دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کئی مقامات پر ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اور دوسرا سبب مخلوط نظام تعلیم، یعنی لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ ایک کلاس میں پڑھنا۔ اور تیسرا سبب، ذاتی طور پر دینداری کی کمی اور مسلم گھرانوں میں دینی تعلیم کا فقدان۔ تو ان مسائل سے نمٹنے کے لیے ہمیں مولانا الیاس بھٹکلی اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب وغیرہ کے فارمولے کو اپنانا چاہیے، جس کے ذریعے ہم انگریزی مزاج رکھنے والے طلباء کو دین کی طرف بلا سکتے ہیں، ان کو دین سے قریب کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا۔ بنیادی طور پر جو اسباب کھل کر سامنے آئے ہیں، اس میں اقدامی اسباب ارتداد کے تو یہ آپ نے بتایا کہ عیسائی یا دیگر مشنریوں کی طرف سے ایسی کوشش یا مہم چھیڑی جا رہی ہے کہ جس سے نوجوان بچیاں بڑی تعداد میں نشانہ بن رہی ہیں، شکار بن رہی ہیں۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے، اس کے حوالے سے بہت سارے سروے رپورٹ بھی ہیں، اور بالخصوص لو جہاد کے نام سے جو مہم چھیڑی گئی تھی اس کا مقصد بھی یہی تھا، اور اس مقصد میں بہت حد تک جو منو اسمرتی کی کوششیں کرنے والی تنظیمیں تھیں، اس کو نافذ کرنے والی تنظیمیں تھیں، وہ کامیاب بھی ہوئیں، اور ایک تعداد ہمارے سامنے کھل کر مرتد ہونے والی آئی بھی۔ خیر، اس دوران ہم زبیر انصاری صاحب سے یہ پوچھیں گے
کہ کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ارتداد سے روکنے کے لیے کوئی ایسا نصاب آپ کی ذہن میں ہے کہ جس نصاب کو داخل کیا جا سکتا ہو اور آپ اس کو داخل نہیں کر رہے ہیں؟ مسلم عصری اداروں میں دینی نظام داخل ہے، لیکن برائے نام داخل ہے. بالکل داخل کیا جا سکتا ہے، لیکن داخل نہ کرنے کی چند وجوہات ہیں. میں نے جو سمجھا اپنے تجربوں کی بنیاد پر میں آپ کو بتلا رہا ہوں. جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں کا جو سٹاف ہے، وہاں کا جو عملہ ہے اور مسلم ادارے جو ہیں وہاں کے نگران اور اس کے بانیین جو سرپرستان ہیں وہ سب ایسی ذہنیت رکھنے والے ہیں جو مغربی ذہنیت ہے. اور میں آپ کو بتلاؤں کہ انگریزوں کے استبداد کے بعد جو انہوں نے نصاب کو چھوڑا، جو کا تو اسی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ تیار ہے. آج کل مسلم عصری اداروں میں دینی حوالے سے جو نصاب داخل ہے وہ بالکل برائے نام داخل ہے. اور کئی ایک ادارے، مسلم ادارے میری نگاہ میں اب بھی ایسے موجود ہیں جو دین کے عنوان سے دینی تعلیم تو دیتے ہیں لیکن مغربیت کا وہ فروغ دے رہے ہیں. جیسے حال ہی میں میرے پاس ایک رپورٹ آئی جس میں ایک مسلم ادارہ تھا لیکن وہاں کے بچوں کو تفریح کے حوالے سے میوزک سنایا گیا اور وہاں کی بچیوں کو نچایا گیا. تو ان کا اگرچہ یہ ظاہراً مسلمان ہیں، یہ سٹاف مسلمان اپنے شکل و صورت کے حساب سے مسلمان ہیں، لیکن ان کے وہی افکار ہیں، وہی نظریات ہیں جو غیر مسلم دانشوران کے ہیں، جو سیکولرزم، جو عیسائی مشنریز کے ہیں. تو اس سلسلے میں کمی یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے عملے کو درست کیا جائے. نصاب تو داخل ہے لیکن عملے کو درست کیا جائے، تب کہیں جا کر انشاءاللہ درستگی آ سکتی ہے. اور اس کے بعد طلباء کو ان کا مقصود تعلیم سمجھایا جائے اور ان کے اندر ہمدردی پیدا کی جائے، تب کہیں جا کر درستگی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ایک منظم اسلامک اسکالروں کے تحت ایک منظم نصاب بھی قائم کیا جائے جو مغربی نصاب سے یکسر مختلف ہو، جس سے انشاءاللہ درستگی آ سکتی ہے اور ہمارے نوجوان ارتداد کا شکار ہونے سے بچ سکیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑی تفصیل سے اس سوال کا جواب دیا. در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں یا دنیا میں عصری تعلیم کے نام سے جتنے بھی نظام رائج ہیں ان نظام پر اگر ہم طاہرانہ نظر ڈالیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ یا تو غلامی ذہنیت کا نظام ہے اور یا پھر مغربیت سے اس حد تک مرعوب ہے کہ ان کے اندر اسلامک نظام کے نام پر جو کچھ داخل ہے تو وہ بھی مغربی مفکرین یا دانشوروں کی طرف سے لکھا ہوا یا ان کا تیار کردہ نظام ہے. تو اس کی وجہ سے اسلام کی جو روح ہے وہ ہمارے طلباء میں یا ہمارے نوجوانوں میں یا ہماری بچیوں تک یا ہمارے نسل نو تک نہیں پہنچ پاتی. تو یہ بات صحیح ہے کہ پہلے ہم اپنے اسٹاف کو، اپنے عملے کو اور تعلیمی سسٹم کو قائم کرنے والے لوگوں کو اور جو لوگ تعلیمی سسٹم کو چلا رہے ہیں، ادارے چلا رہے ہیں، پہلے ہمیں ان کی تربیت کرنی ہوگی تاکہ ان کے ذریعے سے دین صحیح روح کے ساتھ منتقل ہو کر ہمارے بچوں تک پہنچ سکے. یہ ایک بہت بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے. خیر، ہمارے ساتھ مولانا موجود ہیں، میں ان سے ایک سوال اور کروں گا کہ مولانا آپ یہ بتائیں کہ ارتداد کو روکنے کے لیے عملی اقدامات آپ کے ذہن میں کیا کیا ہیں؟ آپ ان عملی اقدامات کے حوالے سے ذرا سے روشنی ڈالیں. آپ کے سوال کے مطابق میں آپ کو یہ جواب دینا چاہوں گا کہ لوگوں کا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ ارتداد کی دعوت کو بآسانی قبول کر رہے ہیں. اس نازک مسئلے اور ایمانی المیے کے تحت میں یہ عملی اقدام پیش کروں گا کہ مسلم گھرانے
बल्कि हर बाप की एक औलाद में, उम्मत के हर घर में, हर घर नहीं बल्कि हर बाप की औलाद में एक आलिम दीन जरूर हो, जो अपने भाई को, अपने बहन को और अपने घर वालों को इस्लाम से रोशनास करा सके और उनमें जो गैर महसूस गुमराही है उससे उनको दूर करा सके। इसी तरीके से अपने घराने और अपने खानदान को ईमान और तौहीद पर बाकी रखने की फिक्र कर सके। बहुत अच्छा आपने ये बताया। खैर, आज का हमारा ये मुज़ाकरा या मुकालमा यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इर्तिदाद के हवाले से बड़ी तफसील के साथ आप लोगों के सामने सारी बातें आ गई होंगी। नाज़रीन, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा और बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए इर्तिदाद एक बहुत बड़ा फितना, एक बड़ा नासूर और एक बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से निमटने के लिए मिल्लत इस्लामिया हिंद के जितने भी रहनुमा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, उलमा हैं, दीनी इदारे हैं और उम्मत मुस्लिमा की रूह कहे जाने वाले मराकिज हैं, मदारिस हैं, उन्हें सरजोड़ कर बैठना होगा और इर्तिदाद से निमटने की कोशिश के लिए एक ठोस लाहे अमल और रोड मैप तैयार करना होगा। हम तो एक मशक़ी प्रोग्राम के जरिए से मिल्लत तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मिल्लत इस्लामिया को इर्तिदाद की शक्ल में एक ऐसा तूफान का सामना करना पड़ रहा है कि जिस तूफान से निमटने के लिए कोई अबू बकर इस वक्त मौजूद नहीं है। तो मैं यही अपील करूंगा कि सोशल मीडिया के जरिए से, वर्कशॉप के जरिए से, कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के जरिए से, पंफलेट्स के जरिए से, असरी इदारों में जाकर उनके जिम्मेदारों से मिलकर, उनके तलबा से गुफ्तगू करके, उनसे बातचीत करके और उनका जहन बनाकर ये कोशिश की जाए कि इस्लाम के हवाले से जितनी भी खराबियां या खामियां, ये जितने एतराज़ात, ये शुकूक और शुबहात इस्लाम मुखालिफ ताकतों ने इस्लामी मिजाज या इस्लामी नाम रखने वाले लोगों के अंदर पैदा किए हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, उनको कैसे जवाब दिया जाए, उनको कैसे हम कन्विंस कर सके, इसके बारे में सोचना होगा। साथ ही एक लाइहा अमल हमारे जहन में एक लाइहा अमल है कि मिल्लत इस्लामिया हिंद के वो नौजवान, वो असरी तालीम याफ्ता बच्चे या वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तालीम याफ्ता बच्चे जो दीनी माहौल में आना चाहते हैं लेकिन उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, अब उनके पास मदरसे में आने का वक्त नहीं है, तो जिस तरीके से मदारिस के तलबा को असरी दानिशगाहों में जाने के लिए एक ब्रिज कोर्स करके आगे बढ़ना होता है, वैसे ही दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, मज़ाहिरुल उलूम या इस तरीके के जो मरकजी इदारे हैं, वो अगर असरी तालीम याफ्ता बच्चों के लिए और कॉलेजेस के बच्चों के लिए एक दीनी ब्रिज कोर्स का एहतमाम करें और 1 साल या 2 साल पर मुश्तमिल एक ऐसे निसाब को तरतीब दें और एक ऐसा निजाम शुरू करें कि जिसमें 1 या 2 साल में वो बच्चे बड़ी आसानी के साथ दीन के बुनियादी अकायद, फराइज, वाजिबात, मुस्तहब्बात, सुन्नत, नवाफिल और हलाल और हराम की तमीज कर सके। इसके अलावा भी मिल्लत इस्लामिया हिंद के वो तमाम उलमा, वो तमाम अइम्मा, मकातिब के जिम्मेदारान, मसाजिद के जिम्मेदारान, मुतवल्लियान अगर मुझे सुन रहे हो तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप वीकेंड क्लासेस का सिलसिला शुरू करें। सनीचर की शाम में और इतवार के दिन में 1-1 घंटे पर मुश्तमिल आप 3 बैच या 3 क्लास लें और उसके अंदर बुनियादी तालीम दें उन बच्चों को जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं। न उम्र की उसमें कैद हो, न उसमें किसी चीज की कैद हो। अगर बच्चियां हो तो मस्जिद से मुत्तसिल कोई एक घराना किसी एक घर में ऐसा नज्म करें। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस्लाम की सही तालीम और इस्लाम का वो रूह और वो मग़ज़ मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों तक और बच्चों और बच्चियों तक पहुंचेगा तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि इर्तिदाद के इस फितने से निमटने के लिए हम सब अपने आप को मजबूत तरीके से तैयार कर पाएंगे। आज का ये प्रोग्राम और ये डायलॉग यहीं पर खत्म होता है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते किसी नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।